نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. سامعین و ناظرین، نامہ خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جنت جس کے انتظار کے اندر ہے کہ انسان مرتے ہی قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا. تو فرمایا کہ وہ خوش قسمت انسان کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. ایسا نہیں کہ گھر کے اندر انسان سختی کرے، ایسا نہیں ہے کہ گھر میں انسان سختی کے ساتھ بولے، ایسا نہیں ہے کہ انسان جب گھر جائے تو بچے چھپ جائیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان گھر میں جائے تو بیوی چھپ جائے ڈر کی وجہ سے، بیٹے چھپ جائیں ڈر کی وجہ سے، اولاد چھپ جائے ڈر کی وجہ سے. تو فرمایا کہ وہ انسان کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے اور اچھے اخلاق سے انسان اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے، بیوی بچوں سے بات کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت شفقت پیار سے بات کرتا ہے، تو ایسا خوش قسمت انسان قیامت کے دن جنت اس کے انتظار کے اندر ہے کہ جنت کے اندر یہ انسان چلا جائے گا. تو یہ انسان کہ جو اپنے گھر والوں سے پیار اور محبت کے ساتھ باتیں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے. اللہ کے محبوب جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آتے تھے. ایک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور سنتوں کو زندہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سنت بھی گھروں کے اندر زندہ کرنی چاہیے. گھر میں تھانے دار بن کے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اچھے اخلاق والا بن کے اپنے گھر کے اندر انسان اپنی زندگی گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب آپ صحابہ کرام کے لیے اتنے نرم اور اتنی شفقت اور محبت کرنے والے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ آپ ان کے ساتھ محبت سے نرمی سے پیش آتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نرمی سے پیش آنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی فرماتے ہیں. اور اس لیے حکم بھی دیا کہ تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. اور قرآن پاک کا مرکزی پیغام بھی یہی ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ نرمی سے گفتگو کرنا. یہ قرآن پاک کا نصف ہے. اول اور آخر سے اگر الفاظ گن لیے جائیں تو یہ قرآن کا نصف بنتا ہے اور یہ قرآن کا مرکزی پیغام ہے کہ انسان کو نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ مسئلہ سمجھانا چاہیے، نرمی کے ساتھ لوگوں کو بلانا چاہیے، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. فرمایا قیامت کے دن انسان کے اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، انسان کا نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہوگا. اس لیے اللہ جل جلالہ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کو جا کر کے دین کی دعوت دو، تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، پیار محبت سے بات کرنا، کہیں وہ آپ کی بات مان لے. ایسا نہیں ہے کہ انسان بازو چڑھا لے اور کہے کہ فرعون تو مشرک ابن مشرک ہے، تو کافر ہے. اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ یہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، سب کچھ تھا. لیکن جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قولا لینا کہ ان کو نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے. تو اس لیے انسان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی اور اپنے ماحول کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، گھر میں بھی، بہر میں بھی انسان کو نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ 10واں خوش قسمت انسان وہ ہے
کہ جنت جس کے انتظار میں ہے، فرمایا کہ وہ سخی آدمی ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے، میدان محشر کے اندر اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں گی، اور سخاوت کرنے والوں کو ان کی شاخیں اٹھا کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے گی۔ تو سخاوت کرنے والا انسان قیامت کے دن جنت اس کی منتظر ہوگی، اس کے انتظار کے اندر ہوگی۔ تو اس لیے سخاوت کرنا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا کے اندر کیا کیا پسند ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اس وجہ سے ان کا لقب مشہور ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخی کہا جاتا تھا۔ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال قربان کرتے تھے، مال لٹاتے تھے، باہر سے جو بھی مال آتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے انسان کو سخاوت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سخی آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ اور جو آدمی بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے، اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان عالم کی عبادت سے اتنا نہیں ڈرتا کہ وہ جتنی مرضی نفلیں پڑھ لے اور اعمال کر لے، لیکن شیطان کو ڈر ہوتا ہے سخی کی سخاوت سے، کہ کہیں یہ سخی آدمی اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت میں نہ چلا جائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے وہ سخی سے ڈرتا ہے شیطان۔ حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کے گھروں میں خرچہ پہنچاتے تھے، پانی بھر کے ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ اور جب حضرت زین العابدین کا انتقال ہوا تو اس وقت 100 کے قریب ایسے گھرانے تھے کہ جن کی خدمت، ان کی کفالت، ان کے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، ان کے کپڑوں کا انتظام، ان کی خوراک کا انتظام حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ سخاوت کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، علماء پر، طلباء پر ہمیں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ بچوں کو صدقہ ڈالنے کی عادت ڈالے، کہ جب کوئی آدمی مانگنے والا آیا ہے، فقیر آیا ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی بڑا آدمی جائے اور جا کر کے غریب کو کچھ پیسے دے یا کوئی اور چیز دے دے، تو یہ چیزیں بچوں کو دے کہ جب یہ بچے دینے جائیں گے تو ان کے ہاں اور ان کے دل میں سخاوت، صدقہ کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی یہ ایک ترغیب ہے۔ تو یہ 10واں خوش قسمت انسان ہے کہ جنت اس کے منتظر ہے، اس کے انتظار کے اندر ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ ہم اس حدیث پر کتنا عمل کر رہے ہیں، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارا بھی کسی نہ کسی کھاتے میں نام آنا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔